نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفی اموالہم حق للسائل والمحروم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام واجب الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ کے فضل و توفیق سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا۔ قرآن مجید فرقان حمید پر اگر ہم غور کریں تو ایمانیات کے بعد جہاں اعمال کی بات آتی ہے تو بہت زیادہ زور جو ہے وہ نماز پر ہے اور زکوٰۃ پر ہے۔ اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، اکثر آپ دیکھیں گے کہ نماز اور زکوٰۃ کا خاص ایک ساتھ ہی ذکر آتا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ اگر آپ غور فرمائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسلام کا جو پورا روحانی نظام ہے، پورا جو اسپرچول سسٹم ہے، اس کی بنیاد اگر کسی ایک عمل پر رکھی جا سکتی ہے تو وہ نماز ہے۔ یہ موضوع نہیں ہے، پھر کبھی اس پر بات کریں گے کہ کیسے، کہ پوری جو روحانیت ہے وہ آپ کو نماز کے اندر نظر آئے گی۔ اور اگر اسلام کا پورا جو معاشی نظام ہے کہ جو انسان کی روحانیت کے بعد جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ اس کا معاش ہے، وہ مذہب دنیا کے اندر اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکے جنہوں نے انسان کے معاشی مسائل کو ایڈریس نہیں کیا، جنہوں نے اس کی روح کے ساتھ ساتھ جسم کی غذا کی بات نہیں کی، وہ سارے مذہب پٹ گئے، ناکام ہو گئے۔ اس لیے کہ انسان صرف روح کا نام نہیں ہے اور صرف جسم کا نام بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ اگر بدھ مذہب نے صرف روح کی بات کی کہ روح کی پیوریفیکیشن کیسے ہو سکتی ہے، عیسائیت نے اگر انسان کے روحانی تزکیے کی بات کی ہے، اور دیگر مذاہب نے، اور باقی انسان کی جو مادی ضروریات تھیں اس کو نظر انداز کر دیا، تو آج ان مذاہب کی عملی حیثیت کیا ہے دنیا کے اندر وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر صرف جسم کی بات کی جائے تو آپ دیکھ لیجئے کہ مغربی تہذیب تو بات ہی ساری جسم کی کرتی ہے کہ انسان کے جسم کو کیسے تسکین دی جا سکتی ہے، بلکہ لامحدود تسکین کی بات کی ہے مغربی تہذیب نے، کہ یعنی یہ بھی تمیز رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ انسان اپنی جنسی ضروریات کہاں سے پورا کرتا ہے، وہ جتنے لوگوں کے ساتھ بھی چاہے تعلق رکھ سکتا ہے، لامحدود۔ کوشش کیا ہے کہ انسان کو روحانی طور پر کسی طرح اس کی سیٹسفیکشن ہو گئی، لیکن کیا یہ انسان کا اطمینان ہو گیا؟ نہیں۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی فلسفے ہیں یا جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے اندر یہی مسئلہ ہے، یا بات روح کی کریں گے جسم کو نظر انداز کر دیں گے، یا بات جسم کی تسکین کی کریں گے اور روح کے تقاضے نظر انداز ہو جائیں گے۔ اسلام وہ مذہب ہے کہ جس نے روح کی بات بھی کی اور جسم کے تقاضوں کو بھی، اس کی ضرورتوں کو بھی، اس کے معاشی مسائل کو بھی ایڈریس کیا۔ لہٰذا اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ کے پیچھے آپ کو یہی فلسفہ نظر آئے گا کہ ایک طرف انسان کی روحانی تربیت کے لیے نماز کو لازم قرار دیا، اور دوسری طرف انسانوں کے اندر معاشی توازن برقرار رکھنے کے لیے انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ ان کے مالوں کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ محروم، سائلین، ضرورت مند لوگوں کا حق اور حصہ ہے۔ اس سے وہ سوال خود بخود ایڈریس ہو جاتا ہے
کہ جو عام طور پر یہ سوال کیا جاتا ہے جی اگر رزق کا ٹھیکہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہوا ہے تو دنیا میں کتنے خطے ہیں جہاں لوگ بھوکے مر رہے ہیں؟ صومالیہ اور افریقہ کے کتنے ممالک ہیں کہ لوگ بھوک کی وجہ سے ان کی گروتھ ہی نہیں ہوئی، لوگ بھوک کی وجہ سے موت کا شکار ہو رہے ہیں۔ ہم تو ایک زرعی ملک کے اندر رہتے ہیں، یہاں وہ مسئلے نہیں ہیں، لیکن یہاں بھی آپ دیکھ لیں کہ لوگ مفت آٹے کے حصول کے لیے مر رہے ہیں۔ اگر رزق کا ٹھیکہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے تو یہ دنیا کے اندر جو عدم توازن ہے یہ کیوں ہے؟ تو میرے بھائیوں اس آیت مقدسہ پر غور کریں تو یہ اس سوال کا جواب بھی ہمیں مل جاتا ہے کہ کائنات کے اندر ہر چیز، زندہ چیز کا رزق اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے۔ یہ بات درست ہے، قرآن مجید میں ہے الا علی اللہ رزق، کہ اللہ کے ذمے ہے رزق۔ لیکن انسانوں کا معاملہ عام جانوروں سے اور جانداروں سے مختلف ہے۔ کوئی پرندہ جو صبح خالی پیٹ پرواز بھرتا ہے، جب وہ واپس آتا ہے تو اس دن کی ضرورت اس کی پوری ہو چکی ہوتی ہے۔ پتھر کے پیٹ کے اندر بھی اللہ رب العزت ان کیڑوں مکوڑوں کو رزق عطا فرماتا ہے بظاہر جو جس کا کوئی وسیلہ ہی نظر نہیں آتا۔ لیکن انسان اس معاملے میں آزمائش کے اندر ڈالا گیا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جس کو میں دے رہا ہوں اس کی ضرورت سے زائد، وہ اس بات کو ذہن میں رکھ لے کہ وہ آزمائش میں ہے۔ دوسروں کے حصے کا مال اس کو دیا گیا ہے، اور جو محروم ہے اس کو اللہ رب العزت نے وابستہ کر دیا اسباب کے ساتھ کہ وہ کوشش کرے جانوروں کی طرح نہیں، کیڑوں مکوڑوں کی طرح نہیں۔ لیس للانسان الا ما سعی، اسباب کو اختیار کرے، برکت اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ اور اس کو تلقین کی کہ اس کے باوجود بھی اگر اس کی ضرورت پوری نہ ہو تو دوسرے لوگوں کو ذمہ دار بنایا گیا ہے، وہ صبر سے کام لے۔ اللہ نے دوسروں کو حکم دے رکھا ہے، اگر وہ اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کریں گے تو اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں گے۔ یہ آیت مقدسہ ذرا اس اینگل سے پڑھیے، وفی اموالہم، اور ان کے مالوں کے اندر جن کو اللہ نے مال کے اندر وسعت عطا فرمائی ہے، حق للسائل والمحروم، سائل اور محروم لوگوں کا حق ہے، وآت ذی القربى حقہ، اور قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ قرآن مجید نے جو حق کا لفظ استعمال کیا یہ قابل توجہ ہے کہ حق اصل میں آپشن نہیں ہوتی، حق وہ چیز ہے جس کا ادا کرنا لازم ہے، اور اگر ادا نہ کیا تو وہ گناہ اور جرم ٹھہرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ شخص جس کو کثرت کے ساتھ مال و دولت سے نوازا گیا ہے وہ اس چیز کو ذہن میں رکھے کہ اس کے مال کے اندر محروم طبقات کا حصہ اور حق ہے، اس میں رشتہ دار بھی ہیں، عزیز و اقارب بھی ہیں، سائلین بھی ہیں، محروم بھی ہیں، پسے ہوئے تمام طبقات اس میں شامل ہیں۔ اللہ نے اس کا ان سب کے حصے کا مال اس صاحب حیثیت کو دے کر آزمائش کے اندر مبتلا کیا ہے۔ اور حق کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس انداز میں اس مال کو افراد پر خرچ کرے، سوسائٹی پر خرچ کرے کہ کسی کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہونے پائے۔ اب دیکھیں حق کا مطلب جب آپ بطور خیرات کے کوئی چیز عطا فرماتے ہیں کسی کو تو اس میں معاملہ اور ہوتا ہے، اور جب آپ کسی کو اس کا حق سمجھتے ہوئے دیتے ہیں اور اگلا آدمی حق سمجھتے ہوئے لیتا ہے کہ میں اگر محروم ہوں تو یہ میرا حق ہے جو میں لے رہا ہوں، یہ کوئی میل کچیل نہیں ہے، کوئی حرام مال نہیں ہے، اس کے لیے جائز ہے۔
اب لینے والا اور دینے والا دونوں کی عزت نفس مجروح نہیں ہوگی۔ دینے والا مال خرچ کرنے کے نتیجے میں تکبر کے اندر مبتلا نہیں ہوگا، یہ نہیں سمجھے گا کہ میں کوئی بڑی چیز ہوں، میں لوگوں کے اندر بانٹ رہا ہوں، یہ چیز تکبر پیدا کرتی ہے، بلکہ وہ یہ سوچے گا کہ میرے رب نے مجھ پر کتنا کرم کیا ہے کہ مجھے مال تو اسی کا ہے اور مجھے اللہ نے ڈیوٹی دے دی ہے کہ میں لوگوں کے اندر اس کو تقسیم کروں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ نے مومنوں کے ساتھ ان کی جان اور مال کے بدلے میں جنت کا سودا کر لیا۔ آپ ذرا سوچئے کہ جو مال اللہ نے مجھے دیا ہے، وہ مال، اس مال کو مال اللہ کا دیا ہوا ہے، لیکن اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے کہ وہ مال جو میں نے لوگوں کو دیا ہے میرا، لیکن میں، اے میرے بندو اس طرح سمجھو کہ میں تمہیں وہ مال جو دے رہا ہوں اور تم میرے حکم کے مطابق آگے خرچ کر رہے ہو تو میرے اوپر وہ مال ایسے ہے جیسے قرض ہو، میں اس کا لازمی تمہیں بدل دوں گا۔ قرض کی تعریف ہی یہ ہے کہ جس کا بدلہ اور جزا لازم ہے، اللہ رب العزت پر لازم نہیں ہے بدلہ دینا، جزا دینا، لیکن اس نے خود یہ لفظ استعمال کیا قرآن مجید فرقان حمید میں۔ دیکھیے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اے لوگوں کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اور پھر اللہ اس کو کئی گنا بڑھا کے تمہیں واپس کر دے۔ کہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے ان کی جان اور مال کے بدلے میں جنت کا سودا کر لیا، اور بندہ جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بے شک مال تو میرا ہی ہے، دیا بھی میں نے ہے، لیکن یہ مجھ پر قرض ہے، اور میں اس قرض کو اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر کئی گنا بڑھا چڑھا کے اے بندے تمہیں واپس کروں گا۔ یہ اس رب کا فضل و کرم نہیں؟ تو میرے بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید نے اس انداز میں ہماری تربیت کی کہ جو اللہ کی راہ میں تو مال خرچ کرتے ہو تو یہ اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یہ اصل میں لوگوں کا وہ لازمی حق تھا جو اللہ نے مجھے دے کر ذمہ دار بنا دیا ہے، لیکن یہ اس کی مہربانی ہے کہ اگر یہ مال میں لوگوں کے اندر صرف کرتا ہوں، خرچ کرتا ہوں، تو اللہ رب العزت اس کو اپنے ذمہ قرض فرما رہا ہے کہ میں اس کا ضرور دنیا اور آخرت میں بدل عطا فرماؤں گا۔ ایک بات تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ایک اور چیز جس کی تھوڑی سی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ وہ مال ترجیحات میں کہاں کہاں خرچ کرنا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ بسا اوقات ہمارے جو ہے نا وہ بالکل متعین ہو جاتے ہیں مختلف مصارف جہاں پر ہم نے خرچ کرنا ہے، اور بالکل ہی لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید مسجد بنانا ہی اجر و ثواب کا باعث ہے، شاید مدرسے پر خرچ کرنا صرف یہی اجر و ثواب کا باعث ہے۔ یقیناً یہ اجر و ثواب والے کام ہیں، لیکن جب اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے تو حکم یہ ہے کہ تم اپنے حسب حال دیکھو۔ ہو سکتا ہے کہ کسی بھوکے کی بھوک کو مٹانا مسجد پر صرف کرنے سے زیادہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہو۔ لوگوں کی ضروریات کو دیکھو، وقت اور حالات کے تقاضے کو دیکھو۔ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 215 ہے۔ ایک دور میں جب جہاد جاری ہے اور مسلسل کشمکش ہے تو مسلمان صحابہ کرام زیادہ تر مال جو تھا وہ مجاہدین پر خرچ کرتے تھے، جس کی وجہ سے دیگر مصارف کی طرف تھوڑی سی توجہ کم ہو گئی۔
صحابہ میں سے بعض نے سوال کیا کہ قرآن مجید میں ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کرتے ہیں، ذرا غور کرنا ہے سوال پر، ماذا ينفقون، کیا خرچ کریں؟ سوال کیا ہے؟ کیا خرچ کریں، کتنا خرچ کریں، مقدار کیا ہو، جنس کیا ہو جس کو اللہ کی راہ میں دیا جائے۔ لیکن جو سوال ہے جواب وہ نہیں دیا گیا، جواب دوسرا دے دیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، جواب یہ دیا گیا کہ کس پر خرچ کریں۔ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ جو بھی تم خیر میں سے، مال میں سے خرچ کرتے ہو، فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، تو والدین، قریبی رشتہ داروں، یتامہ، مساکین اور مسافروں کے لیے ہے۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور جو تم کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ میرا کہ یہ میں توجہ اس لیے دلا رہا ہوں کہ ہمارے ہاں بھی لوگوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے کچھ مصارف جو ہیں وہ اسپیسیفک کر لیے کہ ہاں جی ادھر ہی خرچ کریں گے تو شاید اس کا اجر و ثواب زیادہ ہوگا۔ یاد رکھیے کہ اگر لوگوں کو پانی کی ضرورت ہے تو پھر مسجد سے بڑھ کر پانی کا انتظام اہم ہو جائے گا۔ اگر لوگوں کے مکانات گر چکے ہیں تو مسجد کو مؤخر کر کے پہلے لوگوں کی چھت کا انتظام کریں۔ اگر لوگ بھوک اور پیاس سے مر رہے ہیں تو ان کے کھانے پینے کا انتظام باقی ساری چیزوں سے بڑھ کر ہوگا۔ میں نے دو چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ پہلی چیز، ہمیں یہ ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ بطور حق کے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم ہے۔ دوسری چیز کہ آپ اپنے حسب حال ضرورت کے مطابق آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اپنے ارد گرد دیکھیں، جو ضرورت ہو اسی میں سب سے زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اپنا ذوق نہ دیکھیں۔ بعض لوگوں کا ذوق ہوتا ہے کہ وہ عمرے کرائے جاتے ہیں، لوگوں کو عمرہ قرآن اندازیاں کریں گے اور عمرے کروائیں گے۔ اور بھائی وہ غریب آدمی سے پوچھ لو، ہو سکتا ہے کہ عمرے کے ٹکٹ سے زیادہ اس کے لیے بیٹی کا نکاح کرنا اور رشتہ کرنا جو ہے وہ زیادہ ضروری ہو، آپ اس کو عمرہ کروانا چاہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی ضرورت جو ہے وہ جو آپ سمجھ رہے ہیں اس کے علاوہ کچھ زیادہ اہم ہو۔ اس لیے ضروریات کو دیکھنا اپنا ذوق نہیں ہے۔ گجرانوالہ کے لوگ جو ہے نا، وہ ان کا ایک اور ذوق یہ ہے کہ خاص طور پر ہمارے حلقے کے لنگر بڑا تقسیم کرتے ہیں۔ اچھی بات ہے، میں یہ منع نہیں کرتا کہ لنگر نہیں ہونا چاہیے، ہونا چاہیے۔ غریبوں کا پیٹ بھرے گا اور ضرورت مندوں کی ضرورت بھی پوری ہوگی، اچھی بات ہے، لنگر بھی تقسیم کریں۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ 10-20 دیگیں تقسیم کرنے میں میری طرح کے لوگ دیگیں کھا کے چلے جائیں گے کہ جن کے گھر میں بھی وسائل موجود ہیں۔ اور بندگان خدا، یہ 10-20 دیگوں سے زیادہ اپنے پڑوس میں ذرا دیکھو، کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی ایک گھر میں 2 دیگوں کا سامان دینے سے اس سے بھی بڑی نیکی آپ کما سکتے ہو۔ لوگوں کی ضروریات پوری جو کرنا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اس انفاق سے زیادہ بہتر ہو۔ اور ایک اور بات بھی اس کے ساتھ ملتی جلتی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جو مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہے، جو ضرورت سے زیادہ ہے، اس کے بارے میں یہ بات بھی ذہن میں ہونی چاہیے کہ وہ دوسروں کا حق ہے۔ لہٰذا اگر کھانے پینے میں بھی میں اور آپ ضرورت سے زیادہ کھائیں گے تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ یہ دوسرے کسی بھوکے آدمی کا حصہ ہم کھا رہے ہیں، کسی دوسرے بھوکے کا حق ہے جو ہم کھا رہے ہیں۔ اور میرا گمان یہ ہے کہ گجرانوالہ کے لوگوں سے تو اچھا خاصا قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا۔
اس لیے کہ کھانے پینے کا جو ذوق گجرانوالا کے اندر ہے وہ تو پورے پاکستان کے اندر مشہور ہے کہ آپ کی ہر فیکٹری ناکام ہو سکتی ہے، ہر دکان جو ہے وہ اجڑ سکتی ہے، لیکن اگر آپ ہوٹل بنا لیں تو وہ انشاءاللہ ناکام نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ کھانے پینے کے علاوہ شاید ہی کسی کام کے اندر ہماری دلچسپی ہو۔ کاش ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ یہ بڑے ہوئے پیٹ جو ہیں اگر بیماری کی وجہ سے ہے تو چلو ٹھیک ہے، یہ بڑے ہوئے پیٹ جو ہیں یہ بھی قیامت کے دن حساب کتاب کا سبب بن جائیں گے کہ آپ نے یہ پیٹ کیسے بڑھا لیا۔ پڑوس میں تو لوگ بھوک سے مر رہے تھے، آپ کے گرد و نواح میں تو لوگ ضرورت مند تھے۔ تو میرے بھائیوں، اس چیز کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو ہماری ضرورت سے زائد ہم صرف کرتے ہیں وہ سارے کے سارے تعیشات کے اندر آئیں گے، وہ سارے کے سارے فضولیات کے اندر آئیں گے۔ حسب توفیق اللہ نے جو عطا فرمایا ہے اس کو مناسب انداز میں اپنے اوپر خرچ کرنا، اپنے خاندان کے اوپر خرچ کرنا، اور جتنا اللہ نے عطا فرمایا ہے اس کے مطابق اس سے فائدہ اٹھانا کوئی منع نہیں ہے، لیکن میں اس کی ممانعت کر رہا ہوں، اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ جو اس سے آگے کہیں تعیشات میں چلا جاتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگ تو ایسے ہوں کہ جن کے گھوڑوں کے لیے منرل واٹر ہو اور مربے ہوں اور کتوں کے لیے وہ خوراک ہو جو عام انسانوں کو میسر نہیں ہے، تو ایسے لوگوں سے حساب کتاب نہیں ہوگا، یقیناً ایسے لوگوں سے حساب کتاب ہوگا۔ تیسری بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو کتنا خرچ کریں؟ ایک تو سوال کا جواب یہ دیا گیا کہ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، کہ جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے اپنی ضروریات کو دیکھ لو، اور باقی جتنا بھی ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور اتنا خرچ کرو کہ تمہیں تکلیف محسوس ہونے لگے۔ بندہ جو خرچ کر رہا ہے نا اس کو تکلیف محسوس ہو، اذیت محسوس کرے کہ یار اتنا دے دیا ہے۔ اب ذرا پیچھے بھی دیکھ لیں کہ کہیں کوئی سارا ہی معاملہ خود ہم کہیں سڑک پر نہ آ جائے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب آدمی کا ذوق یہ بن جاتا ہے اور وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا سب سے بہترین ذریعہ اور طریقہ کیا ہے۔ بندے کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ میری ضرورت سے زیادہ مال، جو کچھ میرے پاس وسائل ہیں، وہ یہ سارا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ وہ اب صرف اپنے کنبے کو اپنا کنبہ نہیں سمجھتا، وہ سمجھتا ہے کہ میں پوری سوسائٹی کے لیے یہ سارا ہی جو اللہ کا کنبہ ہے یہی میرا کنبہ ہے۔ پھر وہ صرف اپنے گھر والوں پر خرچ نہیں کرتا بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں اپنے بچوں کے علاوہ کیا کوئی اور بچے ہیں جن کی فیس دے سکتا ہوں، کیا کوئی اور بچے ہیں جن کا پیٹ بھر سکتا ہوں، جن کے کھانے پینے کا اور چھت کا انتظام کر سکتا ہوں۔ سوسائٹی اور معاشرے کے اندر جو بے علمی ہے، جہالت ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ اس جہالت کا کوئی میں ایسا علمی کوئی ایسا ادارہ قائم کر دوں، کوئی ایسے انتظامات کر دوں کہ اس جہالت کو دور کرنے میں بھی اپنا حصہ ڈالوں؟ اب اگر آپ دیکھیں تو وہ شخص وہ ہوتا ہے جو اپنے خاندان کا سربراہ نہیں اپنے آپ کو سمجھتا، وہ اپنے آپ کو پورے معاشرے کا سربراہ سمجھتا ہے، صرف مسلمانوں کا نہیں، اللہ کی ساری مخلوق کا ذمہ دار اپنے آپ کو سمجھنے لگتا ہے۔ الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ فأحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ، اور اللہ کی مخلوق میں سے حضور نے فرمایا کہ اللہ کو سب سے زیادہ وہ شخص پسند ہے جو اللہ کی مخلوق سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ان کو
وصیت اور نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے ام سلمہ لا تحسی فیحسی اللہ عز وجل علیک۔ یہ سنن نسائی کے اندر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے ام سلمہ گن گن کر اللہ کی راہ میں نہ خرچ کیا کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی گن گن کے تمہیں دے گا۔ بھائی زکوٰۃ دینی ہے نا تو ٹھیک ہے، گنتی شنتی کر لو تاکہ کہیں کم نہ ہو جائے، لیکن اب آگے بڑھو اور اتنا حساب کتاب نہ کرو کہ ہر چیز گن گن کے کرو، ہاتھ کھول دو۔ تم ادھر ہاتھ کھولو گے، پیچھے سے اللہ رب العزت کی طرف سے ایک سلسلہ شروع ہوگا، آگے آدمی دے رہا ہے، پیچھے سے آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو عطا ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ رب کریم خود قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے دنیا اور آخرت کے اندر، اس کے لیے اللہ کی طرف سے اعلان کیا ہے کہ مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں کمثل حبہ، جیسے ایک دانہ ہو، انبتت سبع سنابل، جو کہ 7 بالیاں لے آئے۔ آپ دانہ پھینکتے ہیں گندم کا، دان کا ایک دانہ آپ نے پنیری لگائی ہے، ایک دانہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے جیسے کسی نے ایک دانہ لگایا ہو، ایک دانہ پھینکا ہو، انبتت سبع سنابل، اب 7 بالیاں آئی ہیں اس پر، 7 سٹے ہیں، گندم کا موسم ہے تو ایک دانے کی 7 بالیاں، اور فرمایا کہ فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اور ہر دانہ، ہر سٹا، ہر خوشہ، اب ایک دانہ 7 بالیوں کے اندر، ہر بالی 100 دانے پر مشتمل ہے، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، یہ تو گنتی ہے، اس پر اللہ جتنا چاہے گا بڑھا دے گا، جتنا چاہے گا عطا فرمائے گا۔ لہذا جو شخص اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے تو سمجھ لے کہ وہ 10 گنا نہیں ہے، وہ 100 گنا نہیں ہے، یہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے کہ اللہ ایسا فرمائے گا، ایسا کرے گا، بلکہ حکم یہ ہے، اعلان یہ ہے کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ لوگوں کے خلوص اور ان کی نیت کو دیکھتے ہوئے جتنا چاہے گا اس پر اضافہ فرمائے گا، کہ ایک دانے کے 10، 100، 700، اور جتنا اللہ رب العزت چاہے گا اس پر اضافہ فرمائے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ کی راہ میں اگر ہم حسب توفیق اپنے مال کو صرف کرتے ہیں تو یہ دنیا میں ہماری بقا کا ضامن ہے، یہ عمل آخرت میں ہماری کامیابی کا سبب ہے یہ عمل۔ اس لیے کہ بندوں کو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب انسان کی آنکھیں بند ہو جائیں گی، بندہ فوت ہو جائے گا، تو اپنے اعمال کی طرف جب اس کی نظر جائے گی تو اس کو پتہ چلے گا کہ سب سے زیادہ جو قیمتی عمل تھا اللہ کے ہاں وہ کون سا ہے۔ دیکھیں، نماز پڑھنی فرض ہے، ضروری ہے، بے حد و حساب اجر ہے اس پر۔ روزہ لازم ہے، ضروری ہے، بے حساب اجر و ثواب ہے، گننے میں نہیں آتا۔ حج اور عمرہ انسان کے گناہوں کی معافی کا سبب ہے، لیکن قیامت کے دن اس منظر کو اللہ رب العزت دنیا کے اندر اپنے پیغمبر کے ذریعے ہمارے سامنے بیان فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کو پتہ چلے گا کہ سارے نیک اعمال ہی بڑے ضروری تھے، بڑے اچھے تھے، لیکن اللہ کے سب سے زیادہ قریب کرنے والا عمل کون سا ہوگا وہ قیامت کے دن لوگوں کو پتہ چلے گا۔ اور یہ حضور کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر ہی آگاہ کر دیا۔ وہ عمل کیا ہے سنیے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، لوگو اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرو۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم، میں چونکہ یہاں رزق سے مراد مال لے رہا ہوں، یعنی مال و دولت، اس لیے میں اسپیسیفک اسی کی بات کروں گا، لیکن اگر آپ قرآن مجید کی وہ ساری آیتیں جمع کریں نا جن میں رزق کا لفظ استعمال ہوا ہے تو صحیح معنوں میں آپ کو سمجھ آئے گی کہ اللہ کے ہاں رزق سے کیا مراد ہے۔
ہم نے سمجھ لیا کہ رزق سے مراد مال ہے، دولت ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، یہ رزق ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید کو پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ رزق صرف مال اور دولت نہیں ہے۔ رزق وہ اولاد بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے۔ رزق سے مراد وہ صلاحیت بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے۔ رزق سے مراد وہ سوشل سٹیٹس بھی ہے جو اللہ نے آپ کو اپنے خاندان کے اندر، محلے کے اندر، شہر کے اندر، ملک کے اندر، پوری قوم کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ایک سماجی مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے رزق ہے۔ اور اگر آپ اپنے جسم پر غور کرنا شروع کریں گے تو آپ کو ایک ایک انگ جسم کا سمجھ آئے گی کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے کتنی بڑی عطا ہے۔ یہ بھی ایک آرگن اگر تھوڑا سا گڑبڑ کر جائے تو جسے میں اور آپ رزق سمجھ رہے ہیں، آپ کروڑوں روپے لگا کے بھی وہ چیز واپس نہیں لا سکتے۔ تو یہ کتنا بڑا اللہ کا فضل اور کرم ہے۔ تو لہٰذا قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ جب اللہ رب العزت رزق کی بات فرماتا ہے تو اس سے مراد وہ صلاحیت ہے جو اللہ نے انسان کو دی ہے، وہ سماجی مقام اور مرتبہ ہے جو اللہ رب العزت نے انسان کو عطا فرمایا ہے، وہ مال اور دولت ہے جو اللہ نے انسان کو عطا فرمایا ہے، وہ صلاحیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے، اور اس کا وجود یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت، اور ایک ایک آرگن کا صحیح طور پر اپنا عمل، کام پرفارم کرنا، یہ اللہ رب العزت کی کتنی بڑی عطا اور کتنا بڑا فضل ہے۔ لیکن میں یہاں اس پر بھی غور کریں کہ یہ سارے رزق ہیں، اور اس رزق کے ملنے پر ہمیں اپنے رب کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ لیکن میں دوسری بات کر رہا ہوں کہ جو مال و دولت کی صورت میں اللہ نے ہمیں رزق عطا فرمایا ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ خرچ کرو اس کو اللہ کی راہ میں، من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے۔ اور جب تمہیں موت آ جائے گی تو پھر اس وقت لوگ کیا کہیں گے؟ فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، پھر اس وقت بندہ کہے گا اے اللہ کاش تھوڑی سی مہلت اور عطا فرما دیتا۔ فاصدق واکم من الصالحین، یہ نہیں کہے گا کہ تھوڑی سی مہلت مل جاتی تو میں نمازیں کچھ اور پڑھ لیتا، حالانکہ نماز بہت بڑا عمل ہے، کوئی روزے اور رکھ لیتا کہ بہت نیک عمل ہے، کوئی اور حج اور عمرے اور ذکر اذکار کر لیتا، نہیں، اس وقت حسرت کے ساتھ سارے اعمال سامنے ہوں گے، ان کے اجر و ثواب بھی سامنے ہوں گے، اور بندے کو سمجھ آئے گی کہ آج سب سے وزنی عمل کون سا ہے۔ فرائض کی ادائیگی کے بعد سب سے وزنی عمل کون سا ہے؟ تو حسرت کے ساتھ نماز، روزے، حج اور عمرے کی بات نہیں کرے گا کہ اگر اے اللہ وقت ملتا تو اور کر لیتا، بلکہ یہ کہے گا فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اے اللہ تھوڑا وقت اور مل گیا ہوتا کہ اللہ تیری مخلوق پر کچھ اور خرچ کر کے میں نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ تو میرے بھائیوں، جو رزق ہمیں اللہ نے عطا فرمایا ہے، جو مال ہمیں اللہ نے عطا فرمایا ہے، اس کو حسب توفیق اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنا سارے کا سارا صدقہ ہے جو میرے اور آپ کے نامہ اعمال کے اندر لکھا جا رہا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص رزق حلال کا لقمہ اپنی بیوی اور بچوں کے منہ کے اندر ڈالتا ہے، وہ اس کے نامہ اعمال کے اندر صدقے کے طور پر لکھا جا رہا ہے۔ جو شخص کسی دوسرے پر خرچ کرتا ہے، جو شخص اپنے ملازمین کو ان کی وہ تنخواہیں دے رہا ہے جو اس پر دینا لازم ہے، وہ بھی صدقہ لکھا جا رہا ہے، وہ بھی اس کے نامہ اعمال کے اندر بطور صدقہ کے لکھا جا رہا ہے۔ اس لیے جب آپ کسی کی اجرت ادا کریں تو خوش دلی کے ساتھ دیں، کچھ جو طے ہوا ہے اس پر کوئی تھوڑا سا زائد دے دیں، اس لیے کہ وہ سارے کا سارا آپ کے میرے نامہ اعمال کے اندر بطور صدقہ کے لکھے جا رہا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تزال امتی صالحا امرها، میری امت کا معاملہ اس وقت تک بالکل ٹھیک رہے گا ما لم تر الامانۃ مغنما والصدقۃ مغرما،
جب تک میری امت کے لوگ امانت کو مال غنیمت نہ سمجھنے لگیں اور جب تک صدقہ اور خیرات کو تاوان نہ سمجھنے لگیں، خوش دلی کے ساتھ اللہ کی راہ میں دیں، جتنی اللہ نے توفیق دی ہے اس کو اللہ کے رستے میں حسب توفیق خرچ کریں۔ حضور نے فرمایا کہ جب تک میری امت کا معاملہ یہ نہیں ہوگا اس وقت تک ان کے معاملات ٹھیک چلیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی آدمی کی بہتری کا ارادہ اللہ تعالیٰ فرما لیتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ علی قضاء حوائج الناس، جب اللہ کسی کی بہتری کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو لوگوں کی ضروریات پوری کرنے پر متعین فرما دیتا ہے کہ جاؤ، میری مخلوق ضرورت مند ہے، میری مخلوق پسی ہوئی ہے، میرے بندے محتاج ہیں، محروم ہیں، اور میں نے تمہیں عطا کیا ہے، جاؤ ان کی ضروریات کو پورا کرو۔ اگر کسی بندے کو یہ توفیق مل جائے کہ وہ لوگوں کے لیے تڑپنا شروع ہو جائے، وہ اپنے آپ کو اپنے گھر کا نہیں پوری انسانیت کا، عالمی معاشرے کا شہری سمجھنے لگتا ہے اور پوری انسانیت کے بارے میں سوچنے لگتا ہے، تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کی بہتری کا ارادہ اللہ رب العزت نے فرما لیا ہے، رب کریم نے اس کے لیے طے کر لیا ہے کہ اب اس کے لیے خیر ہی خیر ہوگی۔ آخری بات کر کے اپنی بات کو مکمل کروں گا کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے خرچ کرنے کے حوالے سے جو ایک اصول دیا، وہ اصول کیا ہے کہ اس کا اعلیٰ ترین درجہ، بلند ترین مقام، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ اگرچہ وہ خود بھی ضرورت مند ہو لیکن اس کے باوجود وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کہ وہ اپنے نفس پر دوسروں کو ترجیح دیتا ہے، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ وہ خود بھی ضرورت مند ہوتا ہے۔ اپنی ضرورت کو پس پشت ڈال کر جب انسان دوسروں کی ضروریات کے بارے میں سوچنے لگتا ہے تو اب پھر اس کے لیے رستے کھل جاتے ہیں، اس کے لیے اللہ رب العزت کی رحمت کے پھاٹک کھل جاتے ہیں۔ جو میں اور آپ اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کریں، اس حوالے سے بس ایک مسئلہ عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ بعض اوقات دوست پوچھتے بھی ہیں کہ مسئلہ اس طرح کا ہے کہ جو مستحق نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں جی ہمیں زکوٰۃ دیں، وہ مانگتے ہیں، پیشہ ور لوگ، ان کے بارے میں ایک بات تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں کسی کو ڈانٹنا نہیں چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے نا یہ آدمی مستحق نہیں ہے تو بس نہ دیں، بس اتنے کافی ہے۔ کسی کو ڈانٹنا اور کسی کی تذلیل بالکل نہیں کرنی چاہیے، یہ تھوڑی ذلت ہے جو اس پر مسلط ہے، لیکن دیں اس کو جو مستحق ہے، اس کو پہلے ترجیح دیں۔ اور احباب مسئلہ یہ پوچھتے ہیں جی بسا اوقات ایک آدمی ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ مستحق ہے، لیکن اگر اس کو یہ کہہ کے دیا کہ یہ زکوٰۃ ہے تو پھر وہ لیتا نہیں ہے، چونکہ ہم نے زکوٰۃ کے بارے میں مشہور یہ کر رکھا ہے کہ یہ بڑا کوئی گھٹیا قسم کا مال ہے، یہ میل ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ حالانکہ میں نے عرض کیا کہ جو اس کا مستحق ہو اس کے لیے وہ بالکل جائز اور پاک مال ہے، پاک ترین مال ہے، لیکن لوگ لیتے نہیں ہیں۔ تو پھر آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ ابھی آپ نے زکوٰۃ لوگ نکال رہے ہیں، لوگ فطرانہ نکال رہے ہیں، فطرانہ بھی ابھی نکالیں، آخری روزے کا انتظار کرنے کی کیا ضرورت ہے، ابھی نکالیں۔ 300 روپیہ تقریباً پر ہیڈ بنتا ہے، اس سے اوپر دے دیں، ابھی نکالیں، اور لوگوں کی ضروریات دیکھیں، ان کے روزے، ان کے دیگر انتظامات کے لیے ابھی سے دیں۔ تو آپ نیت کر لیں فطرانے کی اور زکوٰۃ کی، اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اگلے آدمی نے کی عزت نفس مجروح ہوگی تو آپ اس کی ویسے مدد کر دیں، آپ بے شک اس کے لیے فطرانے اور زکوٰۃ کی نیت سے دیں، اور اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے تاکہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مستحق ہے۔ تو یہ مسئلہ میں نے اس لیے بتایا کہ بہت سارے احباب اس حوالے سے پوچھتے رہتے ہیں۔ اصول و فروع میں زکوٰۃ نہیں ہوتی،
اصول و فروع کا مطلب اصول ہے کہ جو میرے اوپر ہیں باپ دادا میرے، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور جو میرے نیچے ہیں میری آل اولاد، ان کی کفالت اور ذمہ داری ویسے ہمارے اوپر ہے، اوپر والوں کی بھی اور نیچے والوں کی، ان کے لیے زکوٰۃ نہ ان کو دیں، ان کی ویسے ضروریات کو پورا کریں، باقی لوگوں کے اندر آپ صدقہ، زکوٰۃ، فطرانہ جو بھی آپ تقسیم کرنا چاہتے ہیں، اور اپنے ارد گرد دیکھیں، ضرورت مندوں کو دیکھیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔